بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 823 ہے اور آج سورہ توبہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 111۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان اللہ، یقیناً اللہ نے، اشترا خرید لیا ہے، من المؤمنین مومنوں سے، انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کے مالوں کو، بان لہم بدلے اس کے کہ بے شک ان کے لیے ہے الجنہ جنت، یقاتلون وہ مومن لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتلون تو وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدن یہ وعدہ ہے، علیہ اس اللہ کے ذمے، حقا سچا، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن۔ ومن اوفا اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ اپنے عہد کو، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا لہذا تم خوش ہو جاؤ، ببیعکم اپنے سودے سے، سودے پر، الذی وہ جو بایعتم تم نے سودا کیا بھی اس اللہ سے، وذالک اور وہ ہے اور یہی ہے، الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ دوسری بات، اور اس کے عوض میں ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ تیسری بات، یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ چوتھی بات، یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے۔ پانچویں بات، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ چھٹی بات، تو جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے اس سے خوش رہو۔ ساتویں بات، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں منافقوں کے اوصاف اور ان کی خبیث حرکتوں کا ذکر تھا۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے ایمان میں سچے تھے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں آگے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک خاص انداز میں جہاد کی ترغیب دی ہے اور مسلمانوں کو اس کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال خرچ کرنے پر ابھارا ہے، اور اس کے بدلے میں انہیں اپنے فضل و احسان سے جنت دینے کا وعدہ کیا اور اس کو ایک تجارت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ان کی چھوٹی چیزیں، جان اور مال دے کر انہیں ایک بڑی چیز یعنی جنت دینے کا اعلان فرمایا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس عوض میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی قیمت جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ مومن اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو کس طرح بیچیں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ فیقتلون ویقتلون، یہ مومن اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پھر کافروں کو قتل کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں لڑتے لڑتے خود بھی مقتول ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں مومن کے لیے خیر ہیں۔
قتل کرتا ہے تو غازی اور مجاہد ہے، اور مقتول ہوتا ہے تو مجاہد اور شہید ہے، جس کی فضیلت پر آیات اور احادیث بکثرت ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں معالم التنزیل میں یہ منقول ہے کہ لیلۃ العقبہ میں انصار مدینہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے لگے، وہ 70 افراد تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو چاہیں مشروط فرما لیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کے لیے اس بات کو مشروط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں بناؤ گے، اور اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم میری اسی طرح حفاظت کرو گے جیسے تم اپنے جانوں اور اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر ہم ان شرطوں کو پورا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو نفع کا سودا ہے، ہم اس معاملے کو فسخ نہیں کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے عوض کے ان کے لیے جنت ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک نیز قادر و مختار ہیں، اس کے بندوں کے پاس جو کچھ ہے ان سب کا وہی مالک ہے۔ ہماری جان بھی اسی کی ہے، ہمارا مال بھی اسی کا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی جانوں اور مالوں کو اپنی انمول اور بیش بہا وسیع و عریض جنت عطا فرمانے کا اعلان کیا۔ بندے کو صرف اسی رب کی دی ہوئی جان کھپانا ہے، اسی کا دیا ہوا مال خرچ کرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض وہ ابدی نعمت عطا فرماتے ہیں جس کے اندر موجود نعمتوں کا دنیا میں بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں موجود بچہ دنیا کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اسی طرح دنیا میں رہنے والا شخص آخرت میں موجود اس جنت کا تصور نہیں کر سکتا، اس کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے اور دشمنوں کو قتل کرنے والے افراد کے لیے اجر عظیم کی بشارت بھی قرآن مجید میں دی گئی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 74 میں فرمایا گیا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور اس کا یہ نکلنا کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں تھا، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے نکلا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اس کو ثواب اور غنیمت کے مال کے ساتھ اس کے گھر واپس لوٹا دے گا جہاں سے وہ گیا تھا۔ اس جہاد پر اللہ کا وعدہ ہے، جو وعدہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بس تم اپنی تجارت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم نے معاملہ کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سب سے بڑی کامیابی والا کاروبار وہ ہے جس میں خریدار رب العالمین ہے، جو اپنی شان سے اس کی قیمت عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو وہ جنت عطا فرمائے جس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں اور متقیوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔